ہم آج کی یہ ویڈیو آیت الکرسی کے نام کر رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے اسرار و رموز، آیت الکرسی کی پوشیدہ طاقت اور آیت الکرسی کے کمالات آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کبھی آیت الکرسی پڑھنا نہ چھوڑیں گے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفت والی قرآن کی آیت ہے، اور یہ رب العالمین کی معرفت، کبریائی، صفات اور توحید پر مشتمل ہے۔ اور آیت الکرسی کو بطور وظیفہ پڑھنا یہ صرف اولیاء کرام نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بطور وظیفہ آیت الکرسی کو کثرت سے تلاوت فرمایا ہے، اور صحابہ کرام اور اپنی امت کو بھی تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ لہذا ہمارے اولیاء کرام نے جب احادیث کی کتب سے پڑھا اور اس پر غور کیا کہ آیت الکرسی روحانیت، معرفت، عشق اور پوشیدہ طاقت سے بھرپور ہے، تو پھر انہوں نے بھی بطور وظیفہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور لمحہ بہ لمحہ آیت الکرسی سے فیض، برکات، ثمرات، قرب الہی، معرفت الہی اور دیگر بے پناہ کمالات اور مراتب حاصل کیے، اور ساتھ انہوں نے اپنے مریدین کو بھی بطور وظیفہ آیت الکرسی عطا کی تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں، اور آیت الکرسی کی طاقت سے وہ ہر قسم کے شر، فساد اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ آیت الکرسی ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ دیکھیں، عموماً ہم نے صرف ایک ہی چیز کو شرک سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، عبادت کرنا یا کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے۔ بے شک یہ شرک عظیم ہے، مگر اس کے علاوہ بھی شرک کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہم دن میں اکثر کبھی انجانے میں اور کبھی ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرک فی الوحیت، شرک فی الربوبیت، شرک فی الذات، شرک فی الخلق، شرک فی العبادت، شرک فی القدرت، شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی الاسماء والصفات، شرک فی التحریم، شرک فی البذور اور شرک فی الحلف وغیرہ۔ دیکھیں، یہ بہت خطرناک ہیں کیونکہ ان کی سمجھ بھی نہیں آتی، مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جو بندہ ان میں سے کسی بھی شرک میں ملوث پایا جاتا ہے، اب وہ کیسے مقام ولایت تک پہنچ سکے گا؟ کیسے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی؟ کیسے اسے روحانیت کی اعلیٰ معراج نصیب ہوگی؟ کیسے اسے قلبی سکون نصیب ہوگا؟ کیسے اسے دکھوں، بیماریوں، پریشانیوں، بے چینیوں اور جادو ٹونا وغیرہ سے نجات اور افاقہ نصیب ہوگا؟ دیکھیں، عموماً ہم سے انہی بتائی گئی اقسام میں سے کوئی شرک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم خوار ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں منزل کیوں نہیں مل رہی، خدا کیوں نہیں مل رہا، جادو، بیماریاں، پریشانیاں کیوں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، حتیٰ کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، وہ وظیفہ پڑھا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایسے مخفی شرک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جو روزانہ ہم سے ہو رہا ہے؟ تو محترم سامعین، اس کا حل صرف آیت الکرسی ہے۔ یہ اس کی ذات کی مہربانی ہے، ہمیں آیت الکرسی جیسی نعمت سے مشرف فرمایا۔ دیکھیں سامعین، آیت الکرسی میں وہ طاقت ہے کہ ہماری ہر کمی، کوتاہی، ہمارے کیے گئے ہر شرک کو یہ جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ اور جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو انسان سے جو غلطی سے کوئی بھی مخفی شرک سرزد ہوا تھا تو اس کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ میرے بندے نے ہر شرک اور ہر چیز کی نفی کر دی ہے، لہٰذا پھر بندہ نعمت خداوندی اور انعام خداوندی کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، اور اس پر کرم کی انتہا ہو جاتی ہے، کیونکہ آیت الکرسی کا پہلا لفظ ہی اسم اعظم ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اللہ ہو اور ہو کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور آیت الکرسی میں پہلا لفظ اللہ ہو، اور یہی اللہ ہو اسم اعظم دلوں کا چین ہے۔ اللہ ہو میں نور ہے، ولایت ہے، اور آیت الکرسی کا یہ پہلا لفظ معرفت الہی کا خزانہ ہے، اسی میں روحانیت کی معراج چھپی ہے، اور آیت الکرسی کے اس پہلے لفظ میں ہی وہ طاقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے۔ اور آیت الکرسی کا پہلا لفظ اگر انسان اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو یقین کریں کہ صدیوں کی مسافت انسان ایک لمحے میں طے کر لیتا ہے، اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس کے ورد کرنے میں پوشیدہ ہے، اور یہ انسان کو شیاطین، جن، جادو، نظر بد سے تو بچاتی ہے، ساتھ ہر اس حالت میں بھی یہ کام آتی ہے۔ مثلا بہت زیادہ غصہ، گندی اور ناجائز شہوت کا بھڑکنا، بد نظری کی طرف مائل ہونا، کسی سے فضول جھگڑا یا گالم گلوچ کرنا، ایک دم مایوس ہو کر بجھ جانا، غیر اللہ میں سے کسی کے خوف یا ڈر کا مسلط ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح الحی القیوم بھی صفات کا اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، اور یہ صفات کا اسم اعظم بھی آیت الکرسی میں آتا ہے۔
اور جو شخص آیت الکرسی کو اخلاص کے ساتھ اور یہ صفاتی اسم اعظم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر انہی دو اسموں سے تجلی فرماتا ہے، اور بندے پر اس اسم صفت کی تجلی سے اللہ رب العزت کی جمیع الاسماء و صفات منکشف ہو جاتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم کی تجلی سے جمیع مخلوقات کی فنا کا مشاہدہ کرتا ہے، یہاں اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، پھر یہاں دوئی اٹھ جاتی ہے۔ یاد رہے کثرت اور دوئی کے اٹھنے سے انسان کو، کون سے انسان کو؟ جو آیت الکرسی کو پڑھ پڑھ کے اس کا حافظ ہو گیا، پھر اس کو وحدت حق نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، آیت الکرسی کو مکمل توجہ، دھیان اور یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ تعداد کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بے شک تھوڑی پڑھ لیں، جتنا آسان لگے اتنا پڑھ لیں، مگر جلد بازی نہیں کرنی اور اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آیت الکرسی کی برکات سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک علی نگہبان۔